حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوم رہی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی تو کس بات پہ رو رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، حالانکہ آپ تو اتنے بڑے رتبے والے ہیں، یہ آپ کا کیا حال ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی آنسو مت بہا، یہ میری بیٹی تیرے باپ کو اس کے رب نے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی پکا گھر بچے گا نہ کوئی کچا گھر بچے گا، مگر ہر خیمے میں، ہر گھر میں، ہر کچے مکان میں، ہر کھال و بھال کے بنے ہوئے خیمے میں اللہ تعالی اپنے دین کو داخل کرے گا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے دین کو گلے لگائے گا عزت پائے گا، جو اسے ٹکرائے گا اللہ اس کو ذلیل خوار فرمائے گا۔ اور سن لے میرا کلمہ وہاں تک جائے گا، میری بات وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رات جاتی ہے، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے میری بات وہاں پہنچے گی، میرا یہ کلمہ وہاں پہنچے گا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ پاک جل جلالہ عما نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، جو تم پر نازل ہو رہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بات کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ آپ اتنے غمگین تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ غادیا راحا لیست لہ راحہ۔ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، آپ کو آرام کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ میری ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت جانے والا بن جائے۔ فرماتے تھے آپ تو جہنم میں گر رہے ہیں، ایک ایک کے پیٹھ کو پکڑ کر میں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ من خیمۃ الی الخیمہ من قبیلۃ الی القبیلہ یقول من یؤذینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی۔ کون مجھے پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی طائف میں، کبھی عکاظ کے بازار میں، کبھی مجنہ کے بازار میں، کبھی ذوالمجاز کے بازار میں۔ بدبخت ابو لہب اس کے آپ علیہ السلام کے پیچھے ہیں، جہاں آپ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں پیچھے وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک روایت میں پیچھے پیچھے پتھر بھی مارتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام ایک ایک کو دعوت دے رہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنے غمگین کہ یہ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں،
آخرت کی چیخ پکار سے بچ جائیں، ایک ایک کی فکر فرماتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کفار نے بڑی کوششیں کی کہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے۔ بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بارش دینے والا نہیں ہے۔ موت حیات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہماری جو بت ہیں ان کا انکار کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کو روکیں۔ لڑکی چاہیے تو لڑکی دے دیں گے، مال چاہیے تو مال دے دیں گے، سرداری چاہیے تو سرداری دے دیں گے، لیکن دعوت کا کام چھوڑ دے، اللہ کی طرف بلانے کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو وضعت الشمس علی یمینی والقمر علی یساری ما ترکت هذا الامر، یہ تو نہیں کر سکتے، اگر کر بھی دیں، میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ یا یہ کام غالب آ جائے یا اس کام کو کرتے کرتے میری جان چلی جائے، اللہ کی طرف بلانا یہ نہیں چھوڑتا ہوں۔ اتنے فکر مند رہتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تفسیر مظہری میں ہے صحابہ کرام نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کی جو فکر تھی، جو درد تھا، غم کھڑن، صحابہ کرام کے دلوں میں وہی درد تھا، وہی فکر تھی کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ پرسان بالنہار ورہبان باللیل وبسام بالنہار وبکاء باللیل، دن میں گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ سوار ہوتے تھے، دن میں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کو مانوس کر کے ایک ایک کو دعوت دے رہے، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ سب کچھ قربان کیا، ان کی بیویاں بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی، بچے یتیم کی طرح زندگی گزار رہے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھ کے اللہ پاک کے دین کا کام کیا، اللہ پاک کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچایا۔ 10-12 ہزار کی قبریں ملتی ہیں مکہ مدینے میں، باقی پوری دنیا میں جا کے صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کا پیغام ایک ایک انسان تک پہنچایا۔ اب میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو ایک ایک کے پاس پہنچائیں، کلمے کو ایک ایک گھر تک پہنچائیں۔ دین ہر کچے پکے گھر میں زندہ ہوگا، لیکن پہنچانے والا یہ انسان ہوں گے۔ دین تو پہنچ جائے گا، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دے گا۔ خوش قسمت وہی ہیں، خوش قسمت وہی ہیں کہ ان کی جان، ان کا مال، ان کا وقت اسی میں لگ جائے۔ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں کہ پوری دنیا میں بے دینی ختم ہو جائے، بے دینی کی محنت ختم ہو جائے، دین اور دین کی محنت زندہ ہو جائے۔ 100% مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائیں،
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، بے دینی پوری دنیا میں ختم ہو جائے، ایک درد غم ایک کڑن دل کے اندر ہو، پھر تبلیغ کرنا آسان ہوگا، نہیں تو تبلیغ ایک بوجھ ہوگا، بوجھ سمجھیں گے، پھر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ گڑ گڑا کے اللہ پاک سے مانگیں، اپنے آپ کو قبول کروائیں، ایک ایک کے پاس جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے، اللہ پاک خوش ہوگا، وہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، وہ اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق